السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہ دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، دنیا کے سب سے عظیم انسان، جن کے بارے میں جاننے کے لیے، جن کا تذکرہ کرنے کے لیے، جن کو فالو کرنے کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے، ان کے بارے میں کسی نے کہا وہ جان حیات کون و مکان، وہ روح نجات انسانی، وہ جس کی بلندی کے آگے افلاک ہوئے پانی پانی، ان سے ہی مجھے نسبت ہے مگر کب ان کی حقیقت پہچانی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں، آپ کے مشن، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات کے بارے میں ہم جان رہے تھے۔ آج جس واقعے سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اور آپ کی زندگی کے جس پہلو کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، وہ آپ کی اپنی اولاد سے محبت ہے۔ اولاد سے محبت انسان کی فطرت میں ہے۔ لوگ اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد کی خاطر گناہ کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اولاد کی خاطر حرام کماتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو اولاد کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں۔ آپ اس حیات میں دیکھنا چاہیں، دنیا میں کتنی بڑی تعداد ہے جو اپنی اولاد کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نسلوں، اپنی اولادوں کو پڑھانے کے لیے اپنا سب کچھ بیچ ڈالا، اچھی تعلیم کے لیے انہیں ایسے ممالک میں بھیجا، ایسی یونیورسٹیز میں بھیجا، ایسے اداروں میں جس کی وجہ سے ان کا مستقبل بن جائے۔ آج وہی پیرنٹس بڑھاپے میں اولاد کی راہ تکتے ہیں، کیونکہ اولاد کو مال تو دیا، اولاد کو زندگی گزارنے کے لیے، رزق کمانے کے لیے اسکل تو دی، لیکن اولاد کو اچھا انسان نہ بنا پائے۔ اولڈ ہومز کتنے ہی ماں باپ کی کہانیاں لیے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اولاد پہ نچھاور کیا تھا، اور آج اولاد ان کے بارے میں ہلکا سا احساس بھی نہیں رکھتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کو دیکھتے ہیں تو یہاں بھی ہمیں آخرت رخی محبت نظر آتی ہے۔ آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ان کی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے آپ کو فکر لاحق رہتی تھی۔ آپ کا اپنی اولاد سے کیا رویہ تھا، ساری دنیا کے لیے مثال ہے۔
آپ کو یوں تو اپنی سب بیٹیوں سے محبت تھی، مگر سیدہ فاطمہ سے آپ کو بے پناہ محبت تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدہ فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ اٹھ جاتے، اٹھ کے ان کا بوسہ لیتے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اتنی تکریم ہے، عزت ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تو وہ اٹھ کر آپ کو بوسہ دیتی اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ یوں تو یہ معاملہ انتہائی سادہ سا ہے، لیکن اصلاً پیرنٹس کو اپنی اولاد کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرنا ہے۔ عزت دینے والے کا حق ہے کہ اسے عزت ملنی چاہیے، محبت کرنے والے کا حق ہے کہ اسے محبت ملنی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو عزت بھی دی، عزت سکھائی، محبت سکھائی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق سکھایا۔ یہ روایت ترمذی کی ہے 3872 نمبر پر۔ سیدہ عائشہ سے ایک اور روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ اس طرح چلتی ہوئی آئیں کہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے، اولاد کاپی کرتی ہے ان ماں باپ کو جن سے وہ محبت کرتی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ اس طرح چل کے آئیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آتے دیکھا تو آپ نے فرمایا مرحبا یا بنتی، خوش آمدید اے میری بیٹی، اے میری بچی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی دائیں یا بائیں طرف بٹھا لیا۔ صحیح بخاری کی 3623 نمبر روایت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد سے محبت عام انسانوں کی طرح تھی، مگر آپ کے جینے کی سطح بدل گئی تھی۔ کل بھی ہم یہی بات دیکھ رہے تھے، آج بھی وہی بات ہے۔ کرنے والا کام یہی ہے، جینے کی سطح بدلنی ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کے جینے کی ایک سطح ہوتی ہے۔ کوئی مٹی سے چمٹ کر جیتے ہیں، کچھ لوگ مٹی سے تھوڑا بلند ہو کر جیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سب سے بلند سے تعلق بنا کر جیتے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جینے کی سطح بدلی تھی۔ آپ کی زندگی آخرت میں ڈھل گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر دم آخرت کی فکر کر کے جیتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ چکی پیسنے کی تکلیف کی وجہ سے بہت تکلیف میں آتی تھی، ان کے مبارک ہاتھ کو صدمہ پہنچتا تو سیدنا علی نے ان سے کہا کہ آپ اپنے والد سے کہیے کہ آپ کو غلام دے دیں۔ بحرین سے غلام آئے تو سیدہ فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں غلام مانگنے کے لیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے، اس لیے انہوں نے سیدہ عائشہ سے تذکرہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ سیدنا علی نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے۔ ہم اس وقت تک اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ میں کھڑا ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کیا میں تم دونوں کو وہ چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہو؟ جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو۔ یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سبحان اللہ 34 مرتبہ کہو، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اکبر 34 مرتبہ کہو۔ صحیح بخاری کی 6318 نمبر روایت۔
آپ نے یہ روایت بہت دفعہ سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، سیدہ فاطمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین کی۔ تسبیح فاطمہ آپ بھی کرتے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کے پیچھے آپ کے مائنڈ سیٹ کو دیکھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کی جو تربیت کرنا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو جس بلند مقام تک پہنچانا چاہتے تھے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت لینے کے مقابلے میں یہ زیادہ مناسب سمجھا کہ سیدہ فاطمہ ذکر والی زندگی گزاریں۔ واقعات وہی ہوتے ہیں، سبق مختلف ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حیات میں جو کچھ گزرا، ان میں سے بہت ساری چیزیں آپ کے کانوں نے سنی، آپ کے ذہنوں نے محفوظ کر لیں، آپ بہت سارے واقعات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب کبھی گھر تعمیر ہوتے ہیں نا، بلڈنگز بنتی ہیں، ان میں وہی گارا، سیمنٹ، مٹی، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ ریت، بجری، سیمنٹ، سریا، اور اسی طرح دوسری چیزیں جو ہیں وہ ایک طرح کی ہوتی ہیں، لیکن ہر بلڈنگ کا میپ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور میپ کے مطابق وہ اتنی ہی زیادہ یوزفل بنتی ہے۔ یہ واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے متعلق ہیں، ذہنوں میں ہو سکتا ہے کہیں اینٹوں کی صورت، کہیں بجری کی صورت، کہیں سیمنٹ کی صورت میں موجود ہوں، لیکن آپ اپنے ذہن میں اس نقشے کو لے کر آئیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا نقشہ تھا، اور اس کو آپ کے مشن کے حوالے سے سمجھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے جینے کی سطح بھی بدل جائے گی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لوگ جانتے سبھی کچھ ہے، لیکن جیون بدلتا نہیں ہے، جینے کی سطح نہیں بدلتی۔ میں عام طور پر کہا کرتی ہوں کہ لوگ اسلام کا ایک بیگ بنا لیتے ہیں جس میں اپنا سارا نالج رکھ دیتے ہیں، اور وقت اور حالات کی ضرورت کے مطابق جیسے کسی کی سمجھ ہوتی ہے، وقتی طور پر کسی ایک حکم کو، کسی ایک چیز کو نکالا، اس پہ عمل کر لیا، دوبارہ واپس وہیں رکھ دیا۔ کلی تبدیلی لے کر نہیں آتے، اس کو اپنی زندگی نہیں بناتے، کیونکہ اپنی زندگی پر اپنا حق سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق نہیں سمجھتے، اپنی مرضی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو وہ اہمیت نہیں دیتے۔ کرنے والا کام یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی کیفیت تھی، جو فکری کیفیت تھی، آپ کی جو کلی زندگی تھی، آپ کی جو جینے کی سطح تھی، اس کو سمجھیں اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور بنائیے۔ فٹ سٹیپس کو دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے، لیکن ان پر چلنے کا ارادہ کرنے والا چل پڑتا ہے۔ ارادوں کی ضرورت ہے، ارادے کیجئے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کے بارے میں دیکھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات کے ایک ایسے موڑ پر آن پہنچے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اب لوگوں کو ہانکے پکارے دعوت دے دو، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب
مکہ میں موجود صفا نامی پہاڑی پر چڑھتے ہیں جب آپ کو حکم دیا گیا کہ انسانوں کو آگاہ کر دو کہ یہ جہان ایک اللہ کا ہے، جو اس جہان کا خالق ہے، مالک ہے، سارے انسان اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور موت کے بعد انسان ختم نہیں ہو جاتا بلکہ دوسری دنیا میں داخل ہو جاتا ہے جہاں نیک لوگوں کے لیے جنت اور برے لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ آپ مکہ میں صفا نامی پہاڑی پر چڑھے اور پکارنے لگے، اے بنی فہر، اے بنی عدی اور قریش کے دوسرے خاندان والوں۔ اس آواز پر سب جمع ہو گئے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے نہ آ سکا تو اس نے اپنا ریپریزنٹیٹیو، اپنا نمائندہ بھیج دیا تاکہ معلوم ہو کہ کیا بات ہے۔ ابو لہب قریش کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مجمع میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب کر کے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تم سے کہوں وادی میں پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچائی پایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سنو، میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو بالکل سامنے ہے۔ صحیح بخاری کی 4770 نمبر روایت۔ اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر دیکھیے، صفا پہاڑی آپ کی زندگی میں بھی ہے۔ ہم نے کل بھی بات کی تھی، صفا پہاڑی دراصل ایک سمبل ہے، بلند مقام جہاں سے آواز سبھی کو پہنچ سکتی ہے۔ آج آپ کے پاس بھی ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے یہ موقع موجود ہے کہ آپ دنیا بھر تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا تھا کیونکہ آپ اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتے تھے، اکاؤنٹیبل سمجھتے تھے۔ آپ بھی اس دن پیغام پہنچائیں گے جس دن آپ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھیں گے، جس دن آپ اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھیں گے، جب آپ اس مشن کو قبول کر لیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا مشن سپرد کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سچے ایمان لانے والے نہ تھے۔ کتنی ہی دنیا ہے جو اپنے لیے صرف اتنا کافی سمجھتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا کام سپرد کیا گیا تھا۔ یہ وہ مشن تھا جس پر آپ کو فائز کیا گیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں سے کیوں ٹکرا دیا گیا؟ وہ تو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ تو آپ کو سب سے اچھا انسان جانتے تھے، وہ تو آپ پر ناز کرنے والے تھے۔ ٹکراؤ کیسے پیدا ہو گیا؟ کلیش کیسے آیا؟ آپ کے دشمن کیسے بن گئے؟ آپ پر چوٹیں کیوں کسی گئیں؟ آپ کو شاعر، ساحر، دیوانہ کیوں کہا گیا؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ آپ سب سے بڑھ کر عقل مند ہیں؟ وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے۔ پھر انہوں نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیوں کیا؟ آپ نے فاقے کیوں برداشت کیے؟ آپ نے جنگیں کیوں لڑیں؟ 23 برس ایسے گزرے تھے جب سے اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کے پاس آیا۔ 23 سالہ زندگی ہے جس میں آپ عدل اور تقوی پر قائم رہے۔
اب صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا تھا، انسانی کردار کا اعلیٰ نمونہ، ساری انسانیت کے لیے۔ واقعات بتاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانی کردار کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اسے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کی بندگی کر کے اس جہان سے چلے جاتے ہیں، ان کی سوچ کا رخ بدل جاتا ہے، ان کی سوچ خدا رخی نہیں رہتی۔ زندگی میں جب انسان کی سوچ بدل جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جینے کی سطح بھی بدل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کی سطح پر جیتے تھے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھتے تھے، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بندے کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد رہنی چاہیے۔ یہ دل کی بستی خدا کی بستی ہے، اس دل کی بستی میں کسی اور کی یادوں کو بسانے کا حق نہیں ہے۔ اس میموری کارڈ پر صرف اللہ تعالیٰ کی میموریز رہنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ بندے کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جانے والا ہے۔ ہاں، انسانوں کے جینے کی سطح تب بدل جاتی ہے جب وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میری زندگی کے معاملات فلاں شخص کے ہاتھ میں ہیں، میری زندگی کے معاملات فلاں پاور کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ قوموں کی زندگی میں دیکھیے، قومیں کیوں سرنگوں ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ قوموں کے بڑے یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں سپر پاور ہے اور ہمیں اسی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ایک ہی سپر پاور ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ 5 دفعہ دن میں جب اذان کی آواز آتی ہے، پکار دی جاتی ہے، تو اسی چیز کی اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، سب سے پہلے اس کا اعتراف کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ جانتے ہیں آپ دنیا میں لوگوں کے جینے کی سطح مختلف کیوں ہو جاتی ہے؟ ذرا بلم بن باورا کو یاد کیجئے۔ بلم بن باورا نیک آدمی تھا، عالم تھا، بہت عبادت گزار تھا، لیکن اس کے جینے کی سطح بدل گئی تھی۔ جس دم بدلی تھی اسی دم اس کی زندگی گناہگار انسان کی زندگی ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال قرآن حکیم میں دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، اس کی مثال کتے کی سی ہے، جس کو ہڈی ڈالو تب بھی زبان نکال کر ہانپتا ہے اور نہ ڈالو تب بھی زبان نکال کر ہانپتا ہے۔ اور ریزن کیا تھی کہ وہ تو زمین سے چمٹ کر ہی رہ گیا، یعنی خواہشات اس پر حاوی آ گئیں، اس کی زندگی خواہش پرستانہ زندگی بن گئی۔ یاد رکھیے گا، خدا پرستانہ زندگی اور خواہش پرستانہ زندگی میں بڑا فرق ہے۔ خواہش پرستی اور خدا پرستی میں ٹکراؤ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو خواہش پرستی سے، مظاہر پرستی سے نکالا تھا،
خدا پرستی سکھائی تھی، وہ خود سب سے بڑھ کر خدا پرست تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چوتھا سبق ملتا ہے، چوتھی بات جو پتہ چلتی ہے ان واقعات سے، کہ جہنم کا خوف اور جنت کا شوق دنیا کو بے حقیقت بنا دیتا ہے۔ ریئلی یہ بہت بڑی سچائی ہے۔ انسان کے لیے کسی اقتدار کی، مالی ترقی کی، دنیا میں شہرت کی، کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی جس کو جہنم کا خوف لاحق ہو جائے، جس کو جنت کا شوق لاحق ہو جائے۔ جینے کی سطح ہے نا، آپ کس شوق میں جیتے ہیں، آپ کس خوف میں جیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں، یہ پانچویں بڑی بات ہے جو ان واقعات سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ میرے ساتھ شیئر بھی کریں جو آپ نے لرن کیا۔ اور پانچویں بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، پہلی بات بھی آخری بات بھی۔ اس کی بڑائی ذہن کو بگڑنے سے بچاتی ہے۔ ریئلی انسانوں کا ذہن سب سے پہلے خراب ہوتا ہے۔ جب ذہن بگڑتا ہے نا تو جینے کی سطح بدل جاتی ہے، جیسے بلم بن باورا کی سطح بدلی تھی۔ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے کرتے مٹی سے چمٹ گیا تو جیون کی سطح بدل گئی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق بنایا، اس کو بڑا سمجھا۔ آپ کے ذہن سے، آپ کی زندگی سے ہر ایک چیز کی ویلیو نکل گئی، ہر ایک چیز آپ کے لیے بے حقیقت ہو گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے رشتوں کو بے حقیقت سمجھتے تھے، ویلیو دیتے تھے ان کے لیے، آپ کوشش کرتے تھے کہ وہ بھی اعلیٰ سطح پر جئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے حق میں مخلص تھے، رحیم اور شفیق تھے، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ انسانوں کے جینے کی سطح بدل جائے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں ہم نے 5 چیزیں دیکھی ہیں۔ ان 5 میں سے آپ نے کیا سوچا؟ کس چیز کو اپنی حیات میں لے کے آنا ہے؟ جی جی ہم نے جو 5 چیزیں دیکھی ہیں، میں خاص طور پر اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، جو 5 اسباق دیکھیں۔ جی جی فائزہ جی اللہ اکبر، ریئلی تبدیلی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، ذہن بگڑنے سے بچ جائے گا انشاءاللہ۔ جی کوئی اور بتائے گا؟ جی اچھا ٹھیک ہے، جی جی ہم نے 5 چیزیں دیکھی ہیں، سارے واقعات کا نچوڑ ہے 5 چیزیں۔ ان 5 کے ریفرنس سے بتائیے کیا کرنا ہے۔ جی بندگی کی سطح پر جینا ہے، گڈ۔ جی جی جہنم کا خوف اور جنت کا شوق، ٹھیک ہے۔ اصل میں اسی کی وجہ سے دنیا بے حقیقت نظر آئے گی آپ کو، اور زندگی اور جینے کی سطح بدل جائے گی انشاءاللہ۔ جی کوئی اور؟ جی
جو 5 اسباق ہم نے دیکھے ہیں اس کی روشنی میں بتائیے. جی جی پیچھے. جب ہم کوئی چیز لرن کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو اسی انداز میں لرن کرنا چاہیے. جی دیکھیں کام سبھی کرنے والے ہیں. جو 5 اسباق ہم نے سیکھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے, میں ان 5 پر بات کرنا چاہتی ہوں. جی جی آپ ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہو گیا. جی 5 اسباق ہیں ان کی بات کیجئے, ان سے باہر نہیں. ان میں سے دیکھیں آپ واقعات کو پڑھتے ہیں نا, اس کے بعد اس سے کوئی لیسن اخذ کرتے ہیں. مجھے بھی پتہ چل رہا ہے کہ لرننگ کیسی ہو رہی ہے. تو جب آپ لرن کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت پورے طریقے سے ساتھ شامل ہونا چاہیے. جی مجھے سمجھ نہیں آئی, دوبارہ بولیے گا. انسان کا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اچھا جی کوئی اور. جی جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی, پلیز کلیئر بولیے گا. یعنی ہم لوگوں نے پیغام پہنچانا ہے انشاءاللہ, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پہاڑی کو سمبل بنا کے پہنچایا. دیکھیں ہم نے 5 چیزیں جو مائنڈ سیٹ ہے نا ان کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جینے کی سطح کن چیزوں سے بدلی تھی. جب آپ اپنے لیے کوئی ٹاسک, کوئی کام, کوئی مشن, کوئی چیز آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا مائنڈ پریپیئرڈ نہیں ہے, جب مائنڈ پریپیئرڈ نہیں ہوتا تو آپ وہ کام کبھی نہیں کر پاتے. مائنڈ کا پریپیئر ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. تو جینے کی سطح بدلی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے حوالے سے ہم نے واقعات کے ریفرنس سے 5 اسباق اخذ کیے ہیں. وہ 5 اسباق میں سے کوئی ایک چیز بتائیے. جی پیچھے. جی جی ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. دیکھیں کرنے والے کام ہیں اور یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے, باہر مت جائیے ابھی. جی کوئی اور بتائے گا. جی ٹھیک ہو گیا. طیبہ نے یہ کہا کہ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جانے والا ہے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم نے دیکھا جب حضرت عمر نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے دشمن کے 2 اگلے دانت نکلوا دیں تاکہ وہ آپ کے خلاف کبھی تقریر نہ کر سکے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرا چہرہ بگاڑ دے گا. کہ آپ نے اسی جگہ کھڑے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوئے دیکھ لیا. یوں تبدیلی آتی ہے. چینج کے پروسیس کو سمجھیے کہ تبدیلی آتی کیسے. دیکھیں جس طرح آپ بات چیت کر رہے ہیں نا, یہ ہوا کے رخ کے ساتھ بہنے والی بات ہے. جب ہم لرن کرتے ہیں نا, آپ اسی چیز کو اسی طرح سے لرن کرو گے انشاءاللہ تو واقعی نفع ہوگا. انسان چلتے چلتے کوئی ورڈ سن لیتا ہے, کچھ مس ہو جاتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی ورڈ آپ بول دیں گے, جیسے تزکیہ ہے, تقویٰ ہے, عدل ہے, حیا ہے, کوئی بھی چیز آپ بول سکتے ہیں, لیکن وہ لیسن نہیں ہے, وہ ارادہ بھی نہیں ہے. اس سے جینے کی سطح نہیں بدلے گی. یہ صرف ایک لفظ ہے جو آپ کے مائنڈ میں رہ گیا, اس کے علاوہ نہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے سیکھیے. آپ نے اس جہان میں رہتے ہوئے بیٹھے یہاں ہیں, لیکن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کر کے پھر لفظ منہ سے نکالنا, پھر کسی سے معاملہ کرنا ہے. کسی لمحے نہ بھولے تو انسان سے خطا نہیں ہوتی. اب سوچئے کہ انسان اگر
غصے میں بھوت بن جاتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ یہ بات ذہن میں رکھے ہوئے ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا یا میرے ساتھ غصہ کرے گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ جس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوا، اللہ تعالیٰ مجھ پر غصے ہو گیا تو میرے ساتھ کیا بنے گی، تو اس کا غصہ کافور نہیں ہو جاتا۔ یہی باتیں تو بھولتی ہیں زندگی میں، اسی لیے تو جیون کی سطح نہیں بدلتی۔ اسباق ہماری زندگی میں بڑا رول پلے کرتے ہیں، اور سبق لینا ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جو سبق سیکھ جاتا ہے زندگی بدلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جو سبق نہیں سیکھتا اس کی زندگی نہیں بدلتی، وہ رٹے رٹائے لفظ بول دیتا ہے لیکن اصل میں اس کی سوچ شامل نہیں ہو رہی ہوتی۔ سبق لینا سیکھیں، اور زندگی میں ہمیشہ سبق لیتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا اہم پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ اگر ہم آپ کی پوری حیات کو دیکھنا چاہیں، ایک چیز جو نارملی لوگوں کی زندگی میں تجربے میں آتی ہے، اور فرانس کے مشہور فلسفی نے بھی یہی بات کہی کہ کوئی شخص اپنے قریبی لوگوں میں ہیرو نہیں ہوتا۔ نو ون از اے ہیرو ٹو ہز ویلے، یعنی جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے پہچانتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کون کتنے پانی میں، اور قریبی لوگ ویلیو نہیں کرتے۔ قریبی لوگ امپورٹنس نہیں دیتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جتنا قریب تھا اتنا ہی زیادہ آپ کا شیدائی تھا۔ قریبی لوگ نجی زندگی کو دیکھتے ہیں جس میں کوئی کمال پر نہیں ہوتا، اس سے قریبی لوگوں کے دل میں ہیرو کے جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ سورن سمتھ نے لکھا ہے کہ یہ اصول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق نہیں آتا۔ تاریخ بتاتی ہے جو آپ کے جتنا قریب تھا وہ آپ کی خوبیوں کا اتنا ہی زیادہ شیدائی تھا۔ میں مثال دینا چاہتی ہوں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ نہایت سمجھدار، نہایت وفاشار، مخلص اور مؤدب خدمت گزار تھے۔ انہیں بچپن میں اغوا کیا گیا اور پھر فروخت کر دیا گیا۔ سیدہ خدیجہ نے شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام بطور ہدیہ پیش کیا۔ یوں سیدنا زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ ہی کے ہو کر رہ گئے۔ انہیں آپ سے اتنی محبت تھی کہ آپ کے محبت بھرے سائے تلے میں آپ کو زندگی گزارنے کا موقع ملا تو عزیز ترین خونی رشتوں کو بھی قابل ترجیح نہیں سمجھا۔ جب سیدنا زید کے والد اور چچا کو ان کی مکہ میں موجودگی کا پتہ چلا تو وہ دونوں حرم پاک میں گئے، آپ سے درخواست کی کہ فدیہ وصول کر لیں اور سیدنا زید کو ان کے ساتھ جانے دیں۔ اس موقع پر رسول اللہ نے فرمایا کیوں نہ ایک مختلف طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا زید کو اپنا فیصلہ کرنے کا خود اختیار دے دو، اگر وہ تمہیں اختیار کر لے تو بغیر معاوضے کے تمہارا ہے، اگر میرے پاس ہی رہنا چاہے تو اللہ کی قسم میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو اس پر میں کسی اور کو اختیار کر لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اور صریح ارشاد سن کر حارثہ اور کعب کہنے لگے
آپ نے تو انصاف کے تقاضوں سے کہیں بڑھ کر تعاون کرنے کا اظہار کیا ہے، ہمیں اپنا احسان مند بنا لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید کو بلایا، وہ آ گئے تو آپ نے ان سے دریافت کیا، کیا آپ انہیں پہچانتے ہو؟ سیدنا زید نے جواب دیا، ہاں۔ آپ نے پوچھا، من ہما، یہ دونوں کون ہیں؟ سیدنا زید نے عرض کی، یہ میرے والد صاحب ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ مجھے بھی خوب جانتے ہو، اپنے ساتھ میرے برتاؤ اور رہن سہن کا تجربہ بھی کر چکے ہو، اب چاہو تو میرے ساتھ رہو اور چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ یہ سن کر سیدنا زید نے جواب دیا، میں آپ کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، آپ ہی میرے والد اور میرے چچا کے مقام پر ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں بول پڑے، زید تم پر افسوس ہے، تم آزادی کے مقابلے میں غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، اپنے والد، چچا اور گھر والوں پر انہیں فوقیت دے رہے ہو۔ زید بولے، جی ہاں، میں ان کی ذات گرامی میں وہ عظیم خوبیاں دیکھ چکا ہوں کہ اب ان کے مقابلے میں کوئی بھی میرے لیے قابل ترجیح نہیں ہے۔ تاریخ دمشق میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، والیوم 21 پیج 243-244 پر۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، جو لوگوں کے دلوں کو جادو کی طرح مسخر کرتا چلا جا رہا تھا۔ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا تھا وہ آپ کی عظمت کو دیکھ کر اتنا ہی مسحور ہو جاتا۔ اللہ اکبر! کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو ایک غلام کی صورت میں امیجن کر کے دیکھیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جانے کا موقع آ گیا، باپ اور چچا کے ساتھ آزادی نصیب ہونے لگی ہے، اور آزادی کو چھوڑ کر غلامی کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا آپ اپنے آپ کو ایسے مقام پر پاتے ہیں؟ جب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھیں گے کہ سیدنا زید کو آپ کے اعلیٰ کردار کا تجربہ ہوا تھا، تو آپ کے لیے بھی فیصلہ کرنا مشکل نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کے سردار کنانہ بن عبد یالیل بن عبد کلال کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے دعوت کو رد کر دیا۔ اہل طائف نے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، وہ آپ کو گالیاں دیتے تھے، پتھر برساتے تھے۔ طائف کی وہ شام کتنی ہولناک تھی۔ اس وقت آپ سیدنا زید بن حارثہ کے ساتھ تھے، لڑکوں نے آپ پر آوازیں کسیں، وہ آپ کے راستے میں 2 صفیں بنا کر بیٹھ گئے۔ جیسے کسی نے بیچ میں سے گزرنا ہو تو 2 طرفہ، یعنی لوگ آمنے سامنے بیٹھے تھے، ہاتھوں میں پتھر پکڑے بیٹھے تھے۔ وہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے کے لیے نہیں بیٹھے تھے۔ جب آپ ان کی صفوں کے درمیان سے گزرے تو انہوں نے سنگ باری شروع کر دی۔ دنیا کا سب سے عظیم انسان کیسے موڑ پر ہے؟ ایسے لوگ جو پتھر ماریں، جن کے پتھر کھاتے کھاتے لہو جوتوں میں جم جائے، ان کے بارے میں وہ عظیم انسان کیا سوچتا ہے؟ وہ جو تاک کے نشانہ لگاتے تھے، آپ ایک قدم اٹھاتے آگے رکھتے تو آپ پر دوسرا پتھر برساتے۔ انہوں نے آپ کے پاؤں کو خون سے رنگین کر دیا تھا۔ کتنی سخت تکالیف تھیں جو اس دین کی خاطر آپ کو برداشت کرنی پڑی۔ رسول اللہ خود اس واقعے کے بارے میں فرماتے ہیں، میں وہاں سے انتہائی رنجیدہ ہو کر واپس لوٹا، پھر جب میں قرن الثالب پہنچا تب مجھے کچھ ہوش آیا۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بدلی کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیے ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام اس میں موجود ہیں
انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا اور جو انہوں نے رد کیا ہے وہ بھی سن چکا. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے. آپ ان کے بارے میں جو چاہیں اس کا حکم دے دیں. اس کے بعد مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی. انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا اے محمد. پھر انہوں نے بھی وہی بات دہرائی. آپ جو چاہیں اس کا مجھے حکم فرمائیں. اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑ لا کر اس کے درمیان انہیں ملا دوں جن سے وہ چکنا چور ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا مجھے تو اس کی امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی. صحیح بخاری کی روایت ہے 3231. طائف کی شام نے فیصلہ کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں کتنے مخلص تھے. طائف کی شام نے فیصلہ کیا کہ آپ انسانوں کے حق میں کس قدر رحیم اور شفیق ہیں. طائف کی شام نے فیصلہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رد عمل کی نفسیات نہیں رکھتے تھے. آپ فوکس تھے. آپ ان کی نسلوں کی طرف دیکھ رہے تھے جن نسلوں میں توحید، جن نسلوں میں خدا پرستی آنے والی تھی. یہ ہے کردار کی بلندی. اس بلندی کے ساتھ انقلاب آتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان تھے لیکن بلند سطح پر جی رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ رزلٹ کو دیکھ کر ہر معاملے کا فیصلہ کرتے تھے. آپ نے طائف والوں کے طرز عمل کو دیکھ کر ڈیسیژن نہیں کیا. آپ نے مستقبل میں ان کی نسلوں میں خدا پرستی کے رائج ہونے کو دیکھا اور آپ نے انہیں معاف کر دیا. آپ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو طائف میں لے جا کر دیکھیے. 2 صفوں کے درمیان لوگ آپ کو پتھر مار رہے ہیں اور آپ کے جوتوں میں لہو جمع ہوا ہے اور پھر موقع ہے بدلہ لینے کا اور بدلہ لینا جائز بھی ہے. مواقع موجود ہے، انتقام لیا جا سکتا ہے، لیکن مشن سے محبت ہے. یہ ہے وہ مشن جو امپاسبل تھا جس کو آپ نے پاسبل کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے فضل سے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دلوں کو فتح کرتی چلی جا رہی تھی. ہاں یہ سچ ہے. اقبال کہتا ہے یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. محبت دلوں کو فتح کر لیتی ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند سیرت دلوں کو فتح کرتی چلی جا رہی تھی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف چند افراد پر مشتمل ایک قافلہ بھیجا جو یمامہ کے حاکم سمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لائے اور مدینہ پہنچ کر انہیں مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، حال پوچھا. سمامہ نے جواب دیا اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میری قوم تم سے بدلہ لے گی، اگر چھوڑ دو گے تو زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا، اگر مال کی خواہش ہے دینے کو تیار ہوں.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کی رہائی کا حکم دے دیا۔ قبائلی زندگی میں یہ حیرت انگیز واقعہ تھا۔ دشمن کے ہاتھ آ جانے کے بعد ان کے یہاں ایک ہی انجام تھا، دشمن کے ہاتھ آ جانے کے بعد ان کے یہاں ایک ہی انجام تھا، اور وہ تھا قتل۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جسم کو آزاد کر دیا اور اپنے حسن سلوک سے اسے اسیر بنا لیا۔ سمامہ قید سے رہائی پانے کے بعد باغ میں گیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ اس کے بعد سمامہ اسلام کی قوت کا ذریعہ بن گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 4589 نمبر پر۔ یہ ہے وہ حکمت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی، جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے قریب آئے۔ آپ کے ڈیسیژن میکنگ کو دیکھیے، کس مقام پر کس کے لیے آپ کیسا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ آپ کے اخلاق کا کمال تھا، آپ نے کبھی اعلیٰ اخلاق کو نہیں چھوڑا۔ سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ سے کہا، مجھے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے فرمایا، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا، فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيَّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق وہی تھا جس کا قرآن میں حکم ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1739 نمبر پر۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، لیکن آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ صحیح بخاری کی 6038 نمبر روایت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے اپنے کسی خادم، کسی اہلیہ کو کبھی نہیں مارا، اور آپ نے جہاد کے علاوہ کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے ضرب نہیں لگائی، اور اگر کسی نے آپ سے کوئی بدسلوکی کی تو آپ نے کبھی اس کا بدلہ نہیں لیا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حدود کی پامالی ہوتی، اور جب بھی دو میں سے کسی ایک بات کو منتخب کرنا ممکن ہوتا، یعنی آپ کو پیشکش کی جاتی کہ دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، تو آپ آسان کا انتخاب کرتے تھے، الا یہ کہ کوئی گناہ کی بات ہوتی تو آپ اس کا انتخاب نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی بات گناہ والی ہوتی تو آپ سب سے بڑھ کر اس سے دور ہو جاتے۔ مسند احمد کی روایت ہے 11209 نمبر پر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار نے آپ کو دشمنوں کی نظروں میں بھی قابل عزت بنا دیا۔ آپ کو دور سے دیکھنے والوں نے جیسا پایا، قریب والوں نے بھی ویسا ہی پایا۔ اس طرح آپ کا کردار پوری انسانی تاریخ میں مثال بن گیا۔ آپ جیسا کوئی دوسرا نمونہ پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتا۔ یہ نمونہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا اور آخرت کا امیدوار ہو، یعنی جس کی زندگی کا سرمایہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، جو اپنے رب کو دل کی گہرائیوں سے یاد کرتا ہو، جو آخرت کے عذاب سے ڈرے اور جو دل و جان سے جنت کی تمنا رکھتا ہو۔ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو دیکھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسالت کے مشن پر تھے۔ اب سے پہلے بھی رسول ہو گزرے، انہوں نے بھی اپنے مشن کو انتہائی سچائی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔
اب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ایسا تھا جسے ہم مشن امپاسبل کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس ایک ایسی قوم میں مبعوث کیے گئے جو پڑھی لکھی نہیں تھی، جن کے اندر بہت زیادہ جہالت تھی، جاہلیت تھی، جو بہت اچھے اخلاق بھی رکھتے تھے لیکن اپنی جہالت کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ظاہری آنکھ سے دیکھنے والوں اور اسباب پر بھروسہ کرنے والوں کو مشن امپاسبل نظر آتا ہے۔ آج تک اس پر ریسرچ سٹڈیز ہو رہی ہیں کہ 22-23 سال کے قلیل عرصے میں اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا۔ یہی انقلاب تو مشن تھا کہ انسان بدل جائے، پورے کا پورا انسان اندر سے بدل جائے، اس کے خیالات اور افکار بدل جائیں، اس کے اعتقادات اور معاملات بدل جائیں، اس کی خواہشات اور جذبات بدل جائیں۔ انسان اندر سے بدل جاتا ہے نا تو پورا ماحول بدل جاتا ہے۔ ہر انسان کا ایک اورا ہوتا ہے نا، جو کچھ انسان اندر سے ہوتا ہے نا ویسا ہی اس کا باہر سے ماحول بنتا ہے۔ یہی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ پورا معاشرہ بدل جائے، گھر سے لے کر بازار تک، منڈیوں سے لے کر عدالتوں اور حکومتی ایوانوں تک، اور قبیلوں اور ملکوں سے لے کر پوری زمین میں بسنے والے انسانوں اور ان کے نظاموں تک۔ یہ ایک کلی تبدیلی تھی۔ اب چاہتے تھے کہ انسانوں کو امن ملے، معاشی خوشحالی ملے، معاشرتی انصاف ملے، دلی اطمینان ملے، اور آپ نے ایسا کر دکھایا الحمدللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے 23 سال دیکھنا چاہیں، آپ عظیم انقلاب لے کر آئے۔ آپ نے پورے کے پورے انسان کو، اس کے افکار کو، اس کے حالات و واقعات کو بدل ڈالا۔ آپ نے پورے کے پورے انسان کو بدل ڈالا۔ انسان کی سوچ بدلی تو وہ مشرک سے توحید پرست ہو گئے۔ وہ سرکش تھے، انہوں نے اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا۔ وہ لڑنے بھڑنے والے تھے، انہوں نے امن کا راستہ اختیار کر لیا۔ وہ جو انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیتے تھے، وہ جو گھوڑا باندھنے پہ، پانی پینے پلانے پر بڑی بڑی جنگیں لڑتے تھے، عربوں کی ہسٹری میں، ان کے تاریخی ریکارڈ میں 1700 وارز کا تذکرہ ملتا، 1700 جنگیں، اور جنگ باز 120 سال تک جاری رہی۔ برداشت نہیں کر سکتے تھے، انسان کٹ جاتے تھے، نسلیں کٹ جاتی تھیں، لیکن ان کا غصہ اور ان کی انا پرستی اور ان کا تکبر ختم نہیں ہوتا تھا۔ وہ جو ذات، ضروریات اور خواہشات کے کنویں میں بند تھے، جو قبائلی حمیت کے لیے جیتے اور مرتے تھے، وہ دنیا کی اقوام تک امن اور ایمان کا پیغام پہنچانے والے بن گئے۔ وہ جو صحراؤں کی ریت کی طرح بے نام و نشاں تھے، وہ دنیا کی قوموں کی تاریخ بنانے لگے۔ تبدیلی یوں آتی ہے۔ کل بھی تبدیلی یوں ہی آئی تھی، آج بھی تبدیلی اسی طرح آئے گی۔ قیامت تک کے لیے تبدیلی کا راستہ ہموار کر گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات میں ساری انسانیت کے لیے
بہترین نمونہ ہے۔ آج جب کہ پوری دنیا ایک ورلڈ لیڈر کی تلاش میں ہے اور انہیں کسی انسان کے اندر وہ خصوصیات نظر نہیں آتی، آج جب کہ انسانوں کو ایسا رہنما نہیں ملتا، ضرورت اس امر کی ہے کہ اسی ہستی کی طرف لوٹ چلیں جسے رب العزت نے ساری انسانیت کے لیے مثال اور نمونہ بنا دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ عالم میں انوکھا انقلاب لے کر آئے۔ آپ ایسا دین لے کر آئے جس کو قبول کرنے والے کسی انسان کے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلام بن گئے۔ آپ نے انسانوں کو توہمات سے چھڑا کر حق کی بنیاد پر چلنا سکھایا۔ آپ نے ظلم کے مقابلے میں معاشرتی انصاف کی بنیاد فراہم کی۔ آپ نے انسانوں کو مظاہر کی پرستش سے چھڑا کر فطرت کو مسخر کرنے کی رغبت دلائی۔ آج جو سائنٹیفک ریولیوشن آیا ہے کہ اتنا بڑا انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فالوورز کی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ آپ نے انسانوں کی سوچ بدلی تھی۔ آپ نے انسانوں کو حق کی تلاش میں، اس کی جستجو میں لگایا تھا۔ آپ نے تحقیق کا راستہ دکھایا تھا، تحقیق کے اصول و ضوابط جس کو آج دنیا اپنی میراث سمجھتی ہے، یہ مسلمانوں کو دیے ہوئے اصول ہیں، کیونکہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی تعلیمات، آپ کے حالات و واقعات کی چھان پھٹک کرنے کے لیے جو اصول وضع کیے تھے، وہی تحقیق کے اصول آج بھی جاری و ساری ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کا سب سے بڑا انسان بنا کر بھیجا۔ آپ ساری انسانیت کے لیے راہبر و رہنما ہیں۔ آپ کو رب العزت نے سراج منیر، روشن چراغ بنا کر اتنا بلند کر دیا کہ اب جو بھی رب کا راستہ پانا چاہے وہ آپ کو دیکھ لے۔ ہاں، رب کا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس پر چلتے ہوئے طے کیا جا سکتا ہے۔ ان قدموں کے نشانوں کے ماں سوا کوئی اور راستہ رب کی طرف نہیں جاتا۔ انہی کو جہانوں کے بادشاہ نے ہمارے لیے مثال بنا دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے۔ دوسرے انبیاء نے اگر پیغام پہنچانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عملی انقلاب برپا کر کے ایسی امت کو اٹھانا تھا جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے امانت دار ہو، امین ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات میں ربانیت کا نمونہ دکھایا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے قانون پر رہ کر، قائم رہ کر یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کہ اس جہان میں کیسے انسان چاہیے۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں دوبارہ اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ رب والا انسان کیسا ہوتا ہے، رسول اللہ نے اپنی زندگی سے بتایا۔ اپنی زندگی میں آپ وہ خصوصیات پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے جو ایک کمال درجے کے رب والے انسان کی ہوتی ہیں، ربانی انسان کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے قانون پر قائم رہ کر آپ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے انسان مطلوب ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تاریخ پر جو اثرات مرتب کیے ہیں وہ کسی دوسری شخصیت نے نہیں کیے۔ امریکہ سے چھپنے والی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دی 100، عیسائی مصنف ہے۔ اس نے ایسے 100 آدمیوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے تاریخ پر
سب سے گہرے اثرات مرتب کیے۔ کتاب کے مصنف مائیکل ہارٹ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر معمولی کارناموں کی وجہ سے انہیں نمبر 1 پر رکھا۔ مصنف اپنی کتاب میں لکھتا ہے، آپ تاریخ کے تنہا شخص ہیں جو انتہائی حد تک کامیاب رہے، دنیاوی سطح پر بھی اور مذہبی سطح پر بھی۔ مورخ کارلائل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا ہیرو قرار دیا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور دنیا کا ہر انسان اس کو تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ کی اسٹرگل، آپ کی دعوتی کوششوں کی مدت صرف 23 سال ہے۔ 23 سال کی مدت میں آپ نے ایسا انقلاب برپا کیا جس کے نتیجے میں 100 سال سے کم مدت میں دنیا کی 2 بڑی سلطنتوں کو زیر کر لیا۔ ایک طرف شام اور فلسطین سے لے کر مصر اور پورے شمالی افریقہ تک، اور دوسری طرف ایران اور عراق سے لے کر بخارا تک کو فتح کر لیا۔ پھر اسلام مغرب کی جانب 711 عیسوی میں اسپین اور پرتگال میں داخل ہو گیا۔ 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ فتح ہوا اور مسلمان مشرقی یورپ میں یوگوسلاویہ تک پہنچ گئے۔ آج دنیا کے تقریباً ہر حصے میں مسلمان موجود ہیں۔ 23 سال کی مدت میں اتنا بڑا انقلاب آیا جس نے اپنی ایک مستقل تاریخ بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کے خشک علاقے میں ایسی قوم جمع کر دی تھی جس میں صحرائی زندگی کے نتیجے میں غیر معمولی حد تک کردار کی مضبوطی پائی جاتی تھی۔ اس انقلاب کے ذریعے دین اسلام کو ایک تاریخی حقیقت بنا دیا گیا۔ رب العزت نے فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے وہ تمام ادیان پر غالب کر دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ سورہ التوبہ میں فرمایا، یریدون، ہاں آج آپ اس کا تجربہ کرتے ہیں، یریدون وہ ارادہ رکھتے ہیں، آج کی دنیا کا ارادہ کتنا پختہ ہے، ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، پروپیگنڈا سے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں مانتا مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے اور اگرچہ کافر لوگ برا جانیں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے اگرچہ مشرک لوگ برا جانیں۔ قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دنیا کا عظیم انقلابی منصوبہ تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالمی منصوبے کو عمل میں آنا تھا جس نے تاریخ کا دھارا بدل دینا تھا۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ عظیم عالمگیر منصوبے کو عمل میں آنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے وہ انقلاب آیا اور قیامت تک کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب مثال بن گیا۔ ہاں، آپ دنیا کے عظیم ترین انسان تھے، قیامت تک رہیں گے۔ آپ نبیوں کے ہیرو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر پہلو کے اعتبار سے ساری دنیا کے لیے مثال ہیں۔ آپ جو انقلاب لے کر آئے،
آج کی دنیا کے انسانوں کو اس انقلاب کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج جب انسانیت اپنے رب کا راستہ بھول چکی، آج جب انسانیت ٹینشن میں، ڈپریشن میں مبتلا ہے، آج جب کہ وباؤں کا دورہ ہے، آج جب لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آج جب معیشت تباہ ہو گئی، آج جب کوئی رہنما نہیں، کسے رہنما کریں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے زیادہ خوبصورت عورتیں پیدا ہی نہ کر سکیں۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ کی تخلیق آپ کی پسند اور آپ کی چاہت کے مطابق ہوئی۔ ایک ہستی جو کمال پر زندگی بسر کرنے کے قابل ہوئی، جسے رب العزت نے آسمانوں پر بلایا، جن سے وعدہ کیا کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ وہ رسالت کے مشن پر تھے، اس مشن کو انہوں نے پاسبل کر کے دکھایا۔ قیامت تک کے لیے آپ کا مشن جاری ہے۔ اب معاملہ ہے ان لوگوں کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، وہ جو انسانوں کے خیرخواہ بننا چاہتے ہیں، وہ جو انسانوں کے لیے شفیق اور رحیم بننا چاہتے ہیں، وہ جو انسانیت کو رب کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں، وہ جو جہانوں کے بادشاہ کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، وہ جو انسانی نظاموں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، میں چاہتی ہوں ان نشستوں سے فائدہ اٹھا کر ارادہ کر لیں، دعا کر لیں، توفیق مانگ لیں، ایسا پیشن، ایسا جذبہ مانگ لیں، ایسی آگ جو کبھی نہ بجھے، ایسی روشنی جس میں خود بھی رب کی طرف جانے والا راستہ دیکھ سکیں، اور ایسی روشنی جس کی وجہ سے دوسروں کو بھی رب کا راستہ دکھا سکیں۔ یہ راستہ علم کا راستہ ہے، یہ راستہ قرآن کا راستہ ہے، یہ راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے۔ انسانی زندگی، زمین کی زندگی تبدیلی چاہتی ہے۔ زمین اس وقت اپنے باسیوں کو تبدیلی کی کروٹ دلوا رہی ہے، تبدیلی آیا چاہتی ہے، تبدیلی کے اسباب پیدا ہو گئے۔ اس تبدیلی کی پیشین گوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے ہیں۔ اس تبدیلی کے لیے آخری موقع پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز ادا کریں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو کلمہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے گا۔ انسانوں کو جس قیادت کی ضرورت ہے، قیادت کا فیصلہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رہا ہے۔ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ہمیں اپنا شیئر لینا ہے۔ اس زندگی میں وہ کوشش کرنی ہے
جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہو جائیں. جینا ہے تو اس سطح پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جینے کی سطح تھی. جینا ہے تو مشن کے لیے جینا ہے. جینا ہے تو انسانوں کے ہمدرد بن کے جینا ہے، انسانوں کی خیرخواہی کر کے جینا ہے. جینا اللہ کی توفیق سے ہے. ایک ایسا دور جہاں زندگی سے زیادہ موت قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے بے سبب سب کو نہیں جھنجھوڑا. وبائیں یوں ہی نہیں آیا کرتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں، آزمائشیں یوں ہی نہیں آیا کرتی. اپنا مشن پہچانیے، اس مشن کو جانیے، اور اس مشن کے لیے اپنی حیات، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں لگا دیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین.